اور میں سب بھائیوں کا، اتنے لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اتنے لوگ گالی بھی دیتے ہیں کوئی نہیں بہت سارے لوگ محبت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گالی دیتے ہیں جماعت مخالفین اتنے گالی نہیں دیتے. جماعت مخالفین جو ہے نا، ان میں بہت وہ، میں نے ان کو جو پایا ہے جماعت پاکستان کی جماعت مخالفین، میں توقع یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت ہی کٹر، بہت ہی معاویہ پسند اس طرح کے ہوں گے، لیکن یہ لوگ کم ہیں، اقلیت میں ہیں. مخالفین میں جو نواسب ہیں، جو شیعہ سے دل کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، پاکستان میں ان کی اتنی تعداد نہیں ہے. اکثر جو ہے پاکستان کے جو پاپولیشن ہے غیر شیعہ کی، وہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ایک اچھا سرمایہ ہے، ایک اچھا فرٹل گراؤنڈ ہے، ایک زرخیز زمین ہے کہ اس کو مذہب حق کے لیے اس کا استفادہ کیا جا سکتا ہے، کہ ان لوگوں کو انشاءاللہ حق کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے. جماعت مخالفین کے لوگ، ان کے علماء، اللہ جانتا ہے، یہ بہت پیار کرتے ہیں ہماری باتوں سے، اور بہت ہی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جو گالی زیادہ آتی ہے وہ شیعوں کی جانب سے آتی ہے، لیکن وہ بھی نہیں کہ سب شیعہ، ان شیعوں میں سے کچھ، ایک تو مولوی ٹائپ لوگ ہیں نا، وہ ہمیں گالی دیتے ہیں. وہ بھئی اسی مرجعیت کی فکر میں ہے، ولایت فقیہ کی فکر میں، وہ بیچارے وہ برین واشڈ مولوی ہیں. وہ مولوی ہیں جن کی اپنی فکر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خامنی کو کیوں نہیں مانتے، وہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیوں نہیں مانتے. بس یہ خامنی کو نہیں مانتے، ان کے لیے خط فصل الخطاب ہے، بس ختم، یہ حتماً برا آدمی، حتماً ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ بیچارے برین واشڈ ہیں. اس کی اور کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے سوائے اس کی کہ ان کی اپنی فکر نہیں ہے، اپنی سوچ نہیں ہے. اگر وہ سوچتے فکر کرتے ہیں کہ بھائی ہر ایک شخص کی بات کو سمجھ لینا چاہیے، پھر اس کو دیکھ لینا چاہیے، اگر اس کی بات صحیح ہے مان لینی چاہیے، اگر اس کی بات غلط ہے اس کو ٹکرا دینا چاہیے، تو یہ ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں یہ سنتے بھی نہیں ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں. مشکل ان کی یہ ہے. ہمارے جو میں یا نجف میں اکثر علماء پڑھتے ہیں، یہ عوام سے بدتر ہیں. عوام کی مشکل یہ ہے کہ وہ نہیں جانتے بیچارے، ٹھیک ہے نا. جو مثلا سندھ میں، پنجاب میں جو عوام رہتے ہیں نا، شیعہ عوام، دینی معلومات نہیں رکھتے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ نہیں رکھتے. عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دین کا علم نہیں ہے، ہمیں کسی سے سیکھنا ہے، تو وہ اس تلاش میں رہتے ہیں کوئی اچھا آدمی مل جائے، کوئی لائق آدمی مل جائے جو مخلصانہ طور پر صحیح دین ہمیں سکھائے. تو عوام کے لیے تو ان کو سکھا دینا آسان ہے، لیکن عالم کے لیے مشکل ہے. عالم کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، اور لیکن اس کو یہ زعم ہوتا ہے کہ اس کو دین آتا ہے، لیکن جو کچھ اس کو آتا ہے وہ صرف خرافات ہوتے ہیں، بکواسیات ہوتے ہیں، وہ دین کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. اور یہ شیعہ علماء کے یہ بہت بڑا مصیبت ہے. مراجع سے، یہ نہیں کہ مراجع کو آتا ہے، مراجع سے لے کر مراجع کے بعد تک، اور آپ کے خطبات جو ہیں آپ کے شہروں میں جو لوگ آپ کو مجالس سناتے ہیں، یہ لوگ عوام الناس سے بدتر ہیں، کیونکہ ان کو دین کا نہیں پتہ، اور ان کے عقائد اکثر کفریہ ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پر ہیں، تو اور پھر یہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے مخالف کی بات کو. یہ بہت بہت ہی مشکل کام ہے ان کے ساتھ کام کرنا. کہنے کا مقصد یہ ہے، گالی پڑتی ہے ہمیں جماعت مخالفین سے کم تر، شیعوں سے زیادہ تر، لیکن ہمیں بڑا حوصلہ افزائی بھی ہے مخالفین کی جانب سے بھی اور شیعوں کی جانب سے بھی. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں خراسانی صاحب کا، ان کے فیملی کا، اور ان کے والد گرامی کا، ان کے چچا جان کا، ان کے جتنے ان کے گھر میں سیدانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ان کو عزت دیں، اللہ تعالیٰ سب ان کو انشاءاللہ ان کو عافیت دیں، ان کے حوائج برآوردہ کریں. اور سب جتنے مؤمنین ہمارے ساتھ ہیں، دعا گو ہیں. رشتہ دار تو میرا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. رشتہ داری اگر ہے آپ لوگوں سے، کس بات پہ ہے؟ محبت اہل بیت علیہ السلام پر، دین حقہ کی احیاء پر ہے، اس پہ رشتہ ہے ہمارے پاس ایمان کا رشتہ ہے، دنیائی تو رشتہ نہیں ہے. تو اسی وجہ سے آپ لوگ جو میری حوصلہ افزائی کرتے ہو، آپ میں سے کچھ لوگ فائنینشیل سپورٹ کرتے ہو، تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے حوصلہ افزائی کا. اور جو لوگ فائنینشیل ہیلپ کرتے ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ یہ پروگرام کا خرچہ ہوتا ہے، ان پروگرام یہ ممکن نہیں ہوتے غیر خرچے کے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاس ایسے خرچے ہیں جن کو ہم پے نہیں کر سکتے، اور ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بہت بڑی شارٹ کمنگ یعنی نقصان ہے ہمارے کام میں، کہ یہ پروگرام منقطع بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کٹ ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں. بعض ایسی چیزیں جن کو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے نا. وہ ہمارے پاس ایسے خرچے ہیں جن کو اگر ہم ادا نہ کر سکیں تو پروگرام کٹ ہو جاتے ہیں. اور
یہ بہت بڑا ضائع ہوگا شیعوں کے لیے، کیونکہ مذہب حقہ کا جو پروگرام ہم یہاں پہ پیش کرتے ہیں اس طرح آپ کو کوئی پیش نہیں کرتا، پہلے بھی کسی نے پیش نہیں کیا، اس طرح نہیں کہ پہلے لوگ کرتے تھے۔ آپ پچھلے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال چلے جائیں، بہت کم، اگر کسی نے اس طرح پروگرام پیش بھی کیا ہے تو وہ کسی محدود پیمانے پر، کسی نے کتاب لکھا ہے یا کسی نے کسی مسجد میں تقاریر کی ہیں، دروس دی ہیں، اور عالمی سطح پر کہ کینیڈا میں لوگ سن رہے ہیں، لاہور میں بھی سن رہے ہیں، چائنا میں بھی سن رہے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ میں یہ اسٹیٹسٹکس دیکھتا ہوں انٹرنیٹ کا، لوگ بہت سارے ملکوں میں ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں۔ چائنا میں بہت سارے لوگ ہمارے پروگرامس، کیونکہ وہاں پاکستانی رہتے ہیں، کوریا میں لوگ رہتے ہیں، جاپان میں رہتے ہیں، پتہ نہیں کن کن ملکوں میں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو ایسے پروگرامز، اور یہ دیکھیں، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں نا، یہ صرف آج کے لیے نہیں ہے، آج کے انشاءاللہ کل امام زمان علیہ السلام کا حضور ہو اور ظہور ہو تو میری مجالس کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر حالات اسی طور پہ چلیں تو یہ شیعوں کے لیے اور شیعہ نسلوں، آنے والے نسلوں کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا ریسورس ہے، ایک بہت بڑا اثاثہ ہے کہ جیسے علامہ مجلسی کی بحار الانوار ہے کہ آپ بحار الانوار کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، لیکن بحار الانوار کی طرف کون مراجعہ کر سکتا ہے؟ خواص، اسپیشلسٹ لوگ مراجعہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرے جو پروگرامس ہیں یہ سب کے لیے ہیں، عام آدمی کے لیے بھی ہے اور محقق کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے، اس سے بہت استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور اس میں مذہب کا استحکام ہے، مذہب کا احیاء ہے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، ائمہ ابرار علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ احیوا امرنا رحم اللہ من احیا امرنا، ہماری مذہب کو زندہ کرو ہمارے شیعو، اللہ رحمت کرے اس پر جو ہماری مذہب کو زندہ کر لیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، یہ پروگرامز آپ کے مذہب کو، اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو، ان کی ولایت کو دنیا میں پھیلاتا ہے، آپ کے دلوں میں زندہ کرتا، آپ کے بچوں میں دلوں میں زندہ کرتا۔ اور یہ پروگرامز، یہ ریکارڈنگز رہیں آج سے 20 سال بعد بھی یہ لوگوں کے لیے ریفرنسز ہوں گے اور لوگوں کے لیے دین زندہ کرنے کا طریقہ کار ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہماری سپورٹ کرتے ہیں ان سب کا شکریہ، بالخصوص وہ لوگ جنہوں نے فائنینشیل سپورٹ کیا۔ ان کے فائنینشیل سپورٹ کافی نہیں ہمارے پروگرامز کے لیے، یعنی واقعاً بہت کم ہے۔ یہاں پہ ہمارے یوٹیوب میں سپر چیٹ ہوتے تھے، میں نے سپر چیٹ بند کر دیا اس لیے کہ کوئی ہیلپ نہیں کرتا تھا، اور یہ جماعت عمریہ کے لیے شرمندگی کے لیے سبب ہے کہ بس ایک دو آدمی کی ہیلپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی سب لوگ دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھئی یہ مخالفین کیا کہیں گے کہ بھئی دیکھو ان کے مذہب کے لیے اتنا اچھا پروگرام، اس جیسا کوئی پروگرام، مخالفین خود کہتے ہیں کہ اس جیسا شیعوں کے لیے کوئی پروگرام پیش نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اور شیعہ لوگ اس کی قدر ہی نہیں کرتے، تو اس لیے میں نے اس کو کینسل کر دیا۔ تو میں پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے میں تو توقع نہیں کرتا، کیونکہ پاکستان کے معیشی حالات ہی ایسے ہیں کہ وہاں پر فائنینشیل لوگوں کے لیے ہیلپ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان سے باہر جو لوگ رہتے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ دے دیں، اور یہ آپ اپنے مذہب کی خدمت کر رہے ہیں، اگر آپ میرا ساتھ دے دیں نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شمار کرے کہ آپ ناصر اہل بیت علیہ السلام میں سے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی میں ایک کال لیتا ہوں۔